الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا راحت العاشقین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسند پر متمکن انتہائی واجب القدر مہمانان ذی وقار معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں منعقد ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ آج کی اس تقریب کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کا ذکر خیر کرنے سننے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، آپ دیر سے تشریف فرما ہیں، اللہ حاضری کی برکتیں عطا فرمائے۔ ذکر رسالت مآب اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ حضور کا ذکر یقیناً اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے، تبھی تو وہ حضور کے ذکر میں ایک ٹھنڈک اور ایک روحانیت اور ایک تسکین محسوس کرتے ہیں۔ میں اور آپ آج اسی ذکر کے سننے سنانے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے آج کی اس نشست میں موضوع سخن بنایا، وہ بڑی معروف آیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آئے۔ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید اور نور سے مراد جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس میں امت کے کسی گروہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام نور ہیں۔ نور کی تقسیم میں آگے اختلاف پیدا ہوا۔ ایک ہوتا ہے نور حسی، جس کا یہ ہم آنکھوں سے ادراک کر رہے ہیں، قوت باصرہ سے جس کا ادراک ہوتا ہے، اور ایک ہے نور معنوی جس کو عقل نور قرار دیتی، جس کا عدل و انصاف نور ہے،
سچ نور ہے، حق نور ہے، قرآن نور ہے، اسلام دین نور ہے، سچائی نور ہے، تو یہ وہ انوار ہیں جن کو عقل انسانی نور قرار دے رہی ہے۔ اس اعتبار سے حضور نور مانوی ہیں، نور ہدایت ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ قول فیصل یہ ہے کہ حضور مانوی طور پہ بھی نور ہیں اور حصی طور پہ بھی نور ہیں، لیکن مانوی نور کا غلبہ رہتا تھا، حصی نور کا کبھی اظہار ہوتا کبھی نہ بھی ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ رات کی تاریکی میں بیٹھے ہوتے، اندھیرا لوگوں کو نظر آتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حجرہ عائشہ میں تشریف لاتے اور مسکرا دیتے۔ فرماتی ہیں فَتُبُيِّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، تو حضور کے چہرے کی چمک سے میری گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ رات کو موجود ہوتے، اندھیرا بدستور لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو محلے کی عورتوں نے کہا، بنی سعد قبیلہ کی خواتین نے کہا، حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ کہا ہاں، میرے گھر میں چراغ ہی ایسا ہے جو بجھتا نہیں۔ اور پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ عورتوں نے باقاعدہ اعتراض کیا، تو حضرت حلیمہ نے اپنی ہمجولیوں کو پکڑا اور پالنے کے پاس لا کے کھڑا کر دیا، حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے ہم نے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ ایسے اجالے، ایسی روشنی، ایسا نور کہ کائنات منور ہو گئی۔ آج کی اس نشست میں میں حضور کے نور مانوی پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں کہ حضور مانوی طور پہ بھی نور ہیں، اور حضور سے قبل جو اندھیرے تھے، انسانیت کی جو بے توقیری تھی، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ان غلام کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ جو آقا سلوک کرتا، تاریخ عرب ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے، کیوں؟ کہ دھوپ میں خراب ہو جائے گا اور میں اس کو چھاؤں میں رکھ دوں۔ آقا جب دیکھتا ہے تو کوڑے برساتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت میں آپ کے جوتے کو اس لیے چھاؤں میں رکھا کہ دھوپ میں خراب نہ ہو جائے۔ تو آقا کہتا ہے تو متکبر اور خود سر ہو گیا، تجھے اپنی خوئے غلامی یاد نہیں رہی، تو نے میرا جوتا پکڑنے سے قبل مجھے پوچھا کیوں نہیں؟ اتنا مغرور ہو گیا تو تیری یہی سزا ہے کہ تجھے کوڑے مارے جائیں۔ اس کی اس بات کو بھی تکبر سمجھتا ہے کہ اس نے میرے جوتوں کو میرے اذن کے بغیر ہاتھ کیوں لگایا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے معرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی اتنی بصیرت بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے دھوپ سے اٹھا کر جو جوتا چھاؤں میں رکھا ہے، اس میں اس کے ذہن میں یہ جذبہ کار فرما ہوگا کہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ آقا کوڑے برساتا ہے کہ تم متکبر اور مغرور ہے، تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ آپ اندازہ کریں جس معاشرے میں غلام کی یہ بے توقیری ہو کہ وہ آقا کے جوتے کو اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ بھی نہ لگا سکے، اس معاشرے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا جب معراج سے پلٹتے ہیں، بلال حبشی کو بلا کر کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے اسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے اس کو ہاتھ لگانے کے روادار نہیں ہے، اس غلام کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داریہ سے واپس آئے، قریشیوں کے سردار ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق، مسجد نبوی سے باہر نکل کر حضرت بلال کا استقبال کیا، کالے رنگ کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی، میرا تو آقا لگتا ہے۔ تو کہاں غلام کی یہ بے توقیری کہ جوتے کو بھی ہاتھ نہ لگا سکے، اور کہاں غلام کو عزت کی مسند پر بٹھایا۔ تاریخ عرب پڑھیں، فتح مکہ کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام جس اونٹنی پہ سوار تھے، حضور کا جو ردیف تھا، جو حضور کے پیچھے سوار تھا،
وہ کون تھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو خوشی سے اچھلتا تھا، آقا کریم اس کو روکتے تھے۔ وہ بچہ خیال میں آتا نواسا ہوگا، لیکن تاریخ پڑھے جواب نفی میں ہے۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا ہوگا، تاریخ پڑھے جواب نفی میں ہے۔ وہ کسی قریشی سردار کا بیٹا ہوگا، جواب نفی میں ہے۔ تو وہ بیٹا کون تھا، وہ بچہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ اونٹنی پہ سوار تھا؟ تو تاریخ پڑھیں، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید تھا۔ غلام زادہ حضور نے اس دن فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ دنیا کو بتلانا مقصود تھا میری فتح غلاموں کی فتح ہے۔ ایک غلام کو یہاں ساتھ بٹھایا تھا، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ بلال تم کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان پڑھو۔ سارے کشش نیچے ہیں اور بلال حبشی اوپر ہیں، اور پھر ان کی اذان بھی تو اذان تھی نا۔ ہم یہاں اگر اذان دیں تو قبلہ کی طرف رخ ہوگا، تو جب وہ ہے ہی کعبۃ اللہ کی چھت پہ، جدھر رخ کرو ادھر ہی قبلہ۔ اب حضور طواف کر رہے تھے اور بلال حبشی اذان دے رہے تھے، اور جو اذان دیتے جاتے حضور طواف کرتے جاتے، اور ان کا رخ کدھر تھا؟ جدھر جدھر حضور تھے ادھر ادھر رخ بلال تھا۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کو کسی نے توقیر نہیں دی تھی، میرے اور آپ کے آقا مولا نے انہیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ یہ کون تھا جس نے خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا؟ یہ مصطفیٰ کریم تھے۔ عرب معاشرے کی تاریخ پڑھیں، انسان حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ کتب سیر میں موجود، کتب تواریخ میں موجود، قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود۔ جب کسی کو یہ خبر ملتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا تو اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے گڑھا کھودے اور اس کو دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیل دے۔ بیٹی چیخے مارے لیکن اس کے دل میں کوئی گداز اور نرمی پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی اتنا صفاق ہو تو وہ معاشرے میں عزت بچانے کے لائق تھا، ورنہ معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کی اس میں طاقت نہیں تھی جس کے ہاں بیٹی ہوتی۔ اور یہ عرب معاشرے میں بعض قبائل میں 100% اور بعض قبائل میں جزوی طور پہ رسم پائی جاتی تھی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور دنیا کا کوئی مورخ بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان فرمایا، اور یہ اتنا گھنونا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ اب دنیا کی کسی بھی عدالت اور کچہری کو لے لیں، ضابطہ یہی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہی ضابطہ ہوگا کہ مجرم سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے جرم کیوں کیا۔ لیکن یہاں ضابطہ الٹا ہے کہ مجرم کٹہرے میں کھڑے ہیں اور ان مقتولوں سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں قتل کیوں کیا گیا۔ پوچھا تو ان کے ظالم باپوں سے جانا چاہیے کہ تم نے قتل کیوں کیا، وہ محرک شے کیا تھی کہ جس نے معصوموں اور نونہالوں کے خون کرنے پہ تمہیں مجبور کیا، لیکن ان کے باپوں سے نہیں پوچھا جا رہا، بچیوں سے پوچھا جا رہا۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے، اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص ایمان لانے کے بعد حاضر ہوا اور اس نے اپنی کہانی سنائی کہ حضور میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، اور واپس جب میں پلٹا تو یہ کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ جب میں گیا تو میری بیوی حمل سے تھی، اور اس اثناء میں ایک بیٹی پیدا ہو گئی، اور مجھے کئی سال لگ گئے۔ جب میں واپس پلٹا تو بیٹی چلنے پھرنے کے اور بولنے کے، سننے اور سمجھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میری بیوی نے اس خیال سے کہ جب وہ گھر میں آنگن میں بیٹی دیکھے گا تو فوراً زندہ درگور کرنے کے درپے ہوگا، اس نے بیٹی کے دل میں میرے لیے بہت ساری محبت ڈال دی۔ اس انداز سے میرا پیار سکھایا کہ جب میں گھر آیا تو اس نے جس انداز سے میرا استقبال کیا، ماں نے سب کچھ اس لیے کیا کہ اس کو بیٹی سے ہمدردی پیدا ہو جائے۔
اور بیٹی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور جس انداز سے مجھے ابو ابو کہہ کے پکارنے لگی تو پتھر سے پتھر دل بھی ہوتا تو وہ پسیج جاتا. لیکن میں نے جب اپنے آنگن میں اپنے گھر میں بیٹی دیکھا تو میرے غصے کی انتہا نہ رہی. میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آج ہی دفن کروں گا. وہ کافی بولنے سننے کہنے کے قابل تھی. میں نے اس کو ساتھ لیا اور کدال ساتھ لی اور دور علاقے میں چلا گیا اور میں جا کے گڑھا کھودنے لگا. میری بیٹی اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ گڑھا کس لیے کھودا جا رہا ہے. اور جب میں کھودتے کھودتے پسینے سے شرابور ہوا تو وہ مجھے بار بار کہتی تھی ابو جی باقی کام کل کر لینا. اور وہ میرے اس عمل سے اور مشقت سے اس کو میرے اوپر رحم آ رہا تھا اور وہ اس وجہ سے محبت سے مجھے روک رہی تھی. لیکن میرے دل میں ترس پیدا نہ ہوا. صحابہ موجود ہیں, حضور کی سامنے وہ ایک کہانی سنا رہا ہے. عرض کی حضور پھر کیا ہوا کہ میں جب پسینے میں شرابور ہوا تو اس نے اپنے آنچل کے ایک کونے سے آگے بڑھ کر میرے ماتھے سے پسینہ پوچھا. جب اس نے پسینہ صاف کیا تو ایک دم تو مجھے جھرجھری آنے لگی. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو روک لیا اور پھر میں برابر گڑھا کھودتا رہا. میرے دل میں اس کے لیے کچھ گداز تو پیدا ہوا لیکن چونکہ اسدیت تھی اور ماحول تھا میں نے پھر بھی یہ فیصلہ کیے رکھا کہ میں اس کو ضرور اس گڑھے میں دفن کروں گا. اسی اثناء کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ بیٹی مجھے نظر نہیں آئی, کہیں چلی گئی. میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی کسی گڑھے میں گر پڑی ہوگی. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دوپٹے کو بھگو کے کسی چشمے سے واپس آ رہی ہے اور مجھے اس نے کہا کہ ابو آپ کو پیاس لگی ہے, یہ پانی چوس لیں. لیکن اس کے باوجود بھی میرے دل میں اس کے لیے کوئی رحم پیدا نہ ہوا. اسے نہیں پتا تھا یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے. تو جب میں نے گڑھا کھود لیا اور باہر آیا تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے ابو کا کام ختم ہوا. لیکن جو ہی میں باہر آیا اور میں نے اس کو دھکا دے دیا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں اوپر سے مٹی ڈھیلتا تھا اور وہ روتی تھی اور کہتی تھی ابو آپ کیا کر رہے ہیں. حضور اب اسلام لایا ہوں. تو اس کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں. اس وقت مجھے ترس و رحم نہیں آیا تھا. اتنا گھنونا جرم عرب معاشرے میں ڈٹائی کے ساتھ کیا جاتا تھا اور فخر کے ساتھ کیا جاتا تھا. ایک حدیث آپ علماء کی زبان سے سنتے ہیں. آج اپنی بیٹی کے لیے میں کوئی محبت بری بات کہہ دوں, کوئی جملہ کہہ دوں محبت بھرا, تو کوئی بات نہیں. اس معاشرے میں بیٹی رحمت سمجھی جاتی ہے. بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اپنی بیٹی کے لیے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے. اس معاشرے میں اگر بہن کے لیے یا بیٹی کے لیے میں اور آپ کوئی محبت بڑا جملہ کہہ دیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی احسان نہیں ہے. لیکن جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے, اس دور میں ایک فضاؤں میں آواز اٹھی اور جس نے پوری کائنات کے اندر اجالا کر دیا. کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں, تم تو قتل کر کے فخر کرتے ہو. فاطمہ تو بدعۃ منی, میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر میں اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا قرار دوں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب بیٹیوں کو قتل کر کے فخر کیا جاتا تھا اس دور میں یہ جملہ کہنا محمد عربی کا ہی کام تھا. حضور کی خدمت میں جب سیدہ حاضر ہوتی, حدیث کے لفظ ہیں فاجلسھا فی مجلسہ, حضور اپنی مسند پہ بٹھاتے, کھڑے ہو کے استقبال کرتے, ماتھے کو بوسہ دیتے. دنیا کے سامنے عملاً بیٹی کے وقار کو اجاگر کیا. بلکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو دو بچیوں کو اللہ کی رضا کے لیے تربیت کرے اور ان کو پروان چڑھانے کے بعد ان کا نکاح کر دے, کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں. سبابہ اور وسطی انگلی کے ساتھ حضور نے اشارہ کیا. تو ایک صاحب اٹھے اس مجلس میں سے, عرض کی حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آقا کریم نے یہ بشارت اس کے لیے بھی دے دی. لیکن ذرا اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیے, یا تو اس کی ایک بیٹی ہوگی یا ایسے لوگوں کے احساسات و جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا جن کی ایک بیٹی ہو. کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی. کتنا بڑا انقلاب ہے, کتنی بڑی تبدیلی ہے. وہ بیٹیاں جو ماں باپ کے لیے باعث ننگوار تھی وہ ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن رہی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات فرماتی حضور گھر پہ نہیں تھی, ایک سائلہ آئی, دروازے پہ دستک دی. حبشیہ خاتون تھی, اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی دو بیٹیاں تھیں. اس نے سوال کیا, میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا. یہ بھی تو گوارا نہیں تھا کہ حضور کے گھر سے کوئی خالی جائے.
میں نے کہا تم ٹھہرو میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں۔ دوبارہ کوشش کی تو مجھے خشک کھجور یعنی چوہارا مل گیا، میں نے اس کو اس عورت کو دے دیا، اس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ خود اس کا اپنا پیٹ کمر سے لگا تھا بھوک کی وجہ سے، لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ بیٹیوں کی محبت میں جب حضور گھر تشریف لائے میں نے سارا ماجرا کہا اور ساتھ ہی عرض کی حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی تو حضور نے فرمایا عائشہ کل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے اس خاتون کو اگر جہنم کا حکم ہوا تو یہ بیٹیاں دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی، اے اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگو آگ اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کی بخشش کی ضمانت۔ اور آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا امرأۃ مردودہ، ایسی عورت جس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی بدصورت ہونے کی وجہ سے، جہیز کم لانے کی وجہ سے، یا ایسی کوئی اور صورت تھی کہ اس نے طلاق دے دی اور معاشرہ اسے قبول کرنے کے لیے دوبارہ تیار نہیں، اس نے ساری زندگی اپنے باپ کے دروازے پہ گزار دی۔ اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں امرأۃ مردودہ، لٹائی گئی عورت۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اس کے گناہگار باپ کو اگر جہنم کا حکم ہوا تو یہ خاتون اللہ سے بحث کرے گی، میرے مالک نہ تو نے مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا، خامن نے دھکا دے دیا، یہی تو میرا باپ تھا جو میری کفالت کرتا رہا، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اس کی سفارش، جو رابعہ بصریہ نہیں ہے عام سی عورت ہے، اس کی سفارش مان کر اللہ اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ وہ لایا ہوا انقلاب ہے جو مصطفیٰ نے اس دنیا کے اوپر قائم کیا اور ان اندھیروں کو دور کر کے روشنیاں کی۔ تاریخ عرب آپ پڑھیں تو جس طرح وہ سکی بیٹی کو قتل کرتے تھے وہ سکی ہمشیرہ کو بھی قتل کر دیتے تھے، جو علت وہاں وہی علت یہاں۔ وہ کہتے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی کہلائی ہم گوارا نہیں کر سکتے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جہاں لوگوں کے سامنے بہن بیٹی کی آبرو کو اجاگر کیا اور اس کو عزت کی مسند پہ بٹھایا، حضور نے بہن کی آبرو کو بھی لوگوں کے سامنے رکھا۔ عملاً کتب میں موجود ہے حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حقیقی تو کوئی نہیں تھی، یہ آپ سب کے علم میں ہے، در یتیم ہے حضور، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضور ایام رضاعت گزارنے کے لیے تشریف لے گئے تو ان دنوں کے اندر ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت شیمہ بتلایا جاتا ہے۔ قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدانوں میں بچیاں اپنے اپنے بھائی اٹھا کر ان کو شام کے وقت بہلانے کے لیے لے آیا کرتی تھی۔ ہمارے دیہاتوں میں آج بھی یہ رواج موجود ہے، شام کو جب عورتیں کھانا پکانا میں مصروف ہوتی ہیں تو بچیاں اپنے ویر اٹھا کے باہر چوپال، کسی بڑے بازار، کسی کھلی جگہ، کسی دائرے وغیرہ میں لے آتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں، چاہے کالا کلوٹا کیوں نہ ہو۔ چندہ مامو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چاند ہی سمجھتی ہے۔ تو یہی کچھ قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں ہوتا کہ حضرت شیمہ حضور کو اٹھاتی اور قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں لے جاتی۔ عورتیں بھی اپنے اپنے ویر لے کے آئی ہوتی اور ہر بہن یہ سوچتی اور یہ کہتی اور یہ دعویٰ رکھتی اور اس پہ دلیلیں دیتی کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت شیمہ بھی حضور کو لے کے جب اس میدان میں پہنچتی تو دور سے کہتی میرا ویر بھی آ گیا، تو وہ کہتی نہیں 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 شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا۔ تو حضرت شیمہ فرش سے اٹھ کے عرش پہ پہنچ جاتی کہ جن کے بھائی کو ہم جولیاں بھی سونا کہہ رہے ہیں۔ ابن حشام نے باقاعدہ وہ لوری لکھی سیرت النبویہ کے اندر جو اس وقت حضور کو دیتی، سینے سے چمٹاتی اور کہتی ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، اے اللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگ گئے، آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار ہو، آج بچوں میں یہ سرخیل ہے کل جوانوں کا بھی سرخیل ہو۔ یہ وہ دعا دیتی اور یہ اس انداز سے لوری دیتی۔ حضرت شیخ محقق نے لکھا ہے مدارج النبوہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیمہ کو پھر وہ دن بھی نصیب کر دیے۔ ایام رضاعت گزارے، حضور مکے آ گئے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، مخالفت شروع ہوئی، شاب ابی طالب، مکے کی گلیاں، طائف کے بازار، کیا کچھ نہ ہوا، آخر حضور مدینہ شریف چلے گئے، اسلام کو غلبہ ہوا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جنگیں اور غزوے جاری ہوئے۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، اولاد بھی آپ کی جوان ہو گئی، اس قبیلے سے لڑائی ہوئی اہل اسلام کی۔ اللہ کی مرضی کے اہل اسلام کامیاب اور بامراد ٹھہرے اور اس قبیلے کے کافی لوگ گرفتار ہو گئے۔ اپنی قوم کے گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے قوم کے باقی سردار
اپنے قبیلے کے گھروں سے فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے ہیں. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے گھر پہنچے اور کہا کہ ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں تو ہم نے چھڑانے تو اتنی رقم آپ کے حصے بھی آتی ہے. حضرت شیمہ نے پوچھا کون اور کس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا مدینے میں ایک شخص ادعائے نبوت رکھتا ہے، نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندے اس نے پکڑ لیے. بس نام حضور کا لبوں پہ آیا تو حضرت شیمہ کی نظروں میں وہ ماضی گھومنے لگا. کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں. کہا پھر تم رقم اکٹھی نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے بندے ویسے ہی چھڑا کے لایا آتی. انہوں نے کہا تو کیسے لائے گی؟ کہا وہ تو میرا ویر لگتا ہے، وہ تو میرا بھائی لگتا ہے، میں اپنے بندے چھڑا کے تمہارے لاتی. اب قوم کے سرداروں کو ساتھ لے کر حضرت شیمہ جا رہی ہیں اس افتخار میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں. میری قوم کے سردار بھی آج دیکھ لیں گے کہ ہمارے یہ خاتون کتنی عزت و منزلت والی ہے. اب یہ مدنی دور تھا، صحابہ ننگی تلواروں سے حضور کے خیمہ نوری کا پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس پہرے کا حلقہ توڑ کر آگے بڑھنے لگی تو صحابہ نے ننگی تلواریں آگے کر کے راستہ روکا اور کہا اے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو اس خاتون نے جو جواب دیا، اس نے تلواروں کو جھٹک کر پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلموا انی اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی باجی لگتی ہوں. بس یہ جملہ سننے کی دیر تھی، صحابہ کی آنکھوں پہ پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی ہو گئیں، تلواریں جھک گئی، راستہ چھوڑ دیا. حضرت شیمہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. آقا کریم نے اٹھ کے استقبال کیا اور ساتھ پوچھا بہن کدھر آنے ہوئے؟ کہا حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، چھڑانے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. فرمایا بہن اس مقصد کے لیے آنے کی کیا ضرورت تھی، تو پیغام بھیج دیتی میں سارے لوگ چھوڑ دیتا. پھر حضور نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بڑا ساز و سامان دیا. جب بھائی کے دروازے پر بہنیں آئے تو بھائی خالی تو نہ موڑا کرتے، بڑا کچھ دیا اور پھر رخصت کرنے کے لیے خیمے سے باہر آئے. صحابہ کی جماعت منتظر تھی. فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں میں تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، مشاورت بھی نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے. کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں لیکن ارشاد تو کیا جائے کہ آپ نے اس کی ضرورت کیوں نہیں سمجھی؟ فرمایا میرے دروازے پہ آج میری بہن آ گئی تھی تو دنیا کے سامنے بہن کے وقار کو عملاً رکھا. سکی ماں کو دھکے دیے جاتے، سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی. یہ تاریخ عرب ہے. جس طرح باقی وراثت کا سامان بڑھتا، سوتیلی مائیں بھی ترکے میں تقسیم ہوتی کہ ان سے خدمت لیں گے، اور سکی ماں کو دھکے مارے جاتے. یہ عرب کا معاشرہ. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے ڈال دیا. اور عملی طور پہ حضور نے دنیا کے سامنے ایک مثال رکھی. الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس واقعہ کو بیان کیا. اور امام سیوطی کوئی معمولی بزرگ نہیں ہے، یہ وہ محدث ہیں جن کو حدیث رسول جمع کرنے کے سلے میں 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری علی بریز میں لکھتے ہیں جس کو ایک مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اس کو 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہو جاتے ہیں. ان کو 72 مرتبہ، ایک روایت میں 75 مرتبہ. تو امام سیوطی نے الحاوی میں لکھا کہ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے نکلے اور مصلی پر آئے. تا حد نظر صحابہ حضور کے منتظر تھے. جب حضور کو دیکھا تو آپ جانتے ہیں حضور صحابہ کے آداب کا عالم کیا تھا، حضور کے ساتھ ان کی محبتوں کے سلسلے کیا تھے. تو حضور نے جب ان کی امٹتی ہوئی محبتیں دیکھی اور مصلی پہ قدم رکھا بس آنکھیں چھم چھم برسنے لگی. پھر ایک ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا لو ادرکت والدیا او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا کم از کم ان میں سے ایک ہی موجود ہوتا. انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے، عزتیں دے دے، دولت مل جائے، وقار کی مسکن مل جائے تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میرے والدین نے میرا دکھوں بھرا دور دیکھا، آج میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، آج مجھے اونچی مسند پہ براجمہ دیکھتے، آج میرے گھر میں دولت کی ریل پیل، آج میرے گھر میں بچوں کی بہار، یہ بھی میرے والدین دیکھتے. تو انسان اس بات کو یاد کر کے تڑپتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر تھی کہ والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کو لے کر ننیال گئی ہوئی تھی. واپس ابوا کے ٹیلوں میں ان کو سخت بخار ہو گیا اور سیدہ آمنہ سمجھ گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ہوگا.
تو انہوں نے حضرت ام ایمن جو اس سفر میں ان کے ساتھ تھی کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور پھر اس کے بعد حضور سے مخاطب ہوئی، چاہا کہ کچھ باتیں کر لوں لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا مشکل سے چند باتیں کر سکیں. ابن حشام نے ان باتوں کو ذکر کیا، کہا بیٹا ہر چیز نے پرانی ہو جانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا، میں بھی جاری ہوں وذکر باقن وولد تو توہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوں ان ماؤں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا. یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے. اس کے بعد سیدہ آمنہ نے آخری ہچکی لی اور خاموش ہو گیا چمن بولتا. حضور بار بار پوچھتے تھے کہ امی آپ بولتی نہیں، لیکن سیدہ آمنہ انتقال کر چکی تھی. پھر حضور پھوٹ پھوٹ کے روئے اپنی والدہ کے ساتھ لپٹ کے. 6 سال کی عمر، ننھی عمر، مسافرت اور ابوا کی وادی، ریت کے ٹیلے اور ریت کے ذرے. اس کے بعد وہی تدفین کی جیسا بھی ہو سکا، اوپر مٹی انڈھیلی. آج مدینے میں حضور کی والدہ کا انتقال ہوتا، جب حضور بات کر رہے ہیں تو کتنے فرشتے جنازے میں ہوتے، جنت سے جبریل پھول لے کر آتے قبر پہ چڑھانے کے لیے. لیکن یہ مسافرت، 6 سال کی عمر. وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. حضور علیہ السلام ابوا سے مکہ شریف چلے آئے اور وہاں جو حالات گزرے، جن جن مراحل سے گزر کر آج مدینے پہنچے. اللہ کے محبوب تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے. وہ لمحے بیت گئے جب لوگ گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیتے تھے. وہ لمحے بیت گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے. اب تو حکم آ چکا، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی. وہ لمحہ بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے. اب حکم ہے میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے، پہلے گھر جاؤ، کوئی چیز لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتا چلے کس بارگاہ میں جا رہے ہیں. اللہ کے محبوب جو ہی آئے، صحابہ کے امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات دیکھے، آنکھیں چھلکنے لگی، نظر پلٹ کے پیچھے ابوا میں چلی گئی اور کہا لو ادرکت والدیا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مد بھرے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، تو میں لوگوں میں اپنی نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. کہاں ماں کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں ماں کو عزت کی کس مسند پہ بٹھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے لیے انسان اگر نفل کی نیت باندھے ہوئے ہو تو وہ نفل چھوڑ کے آ جائے. اور حضور نے اہمیت بیان فرمائی، یہ خصوصیات ہیں حضور کی، کہ فرمایا میں عشاء کی نماز بھی چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سننے چلا جاتا. تو وہ معاشرہ جس نے ان رشتوں کے تقدس کو پامال کیا تھا، اس میں ایسے اجالے پھیلائے. اب اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی آبرو موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. تو جس معاشرے میں ان رشتوں کا بھی تقدس نہیں تھا، آپ بتائیں اور سوچیں کہ اس معاشرے میں بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا، بیوی کی کیا تذلیل ہوتی ہوگی. لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کی جو داستان رقم کی، کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں، کسی کے فوت ہونے کے بعد جانور ذبح کر کے گوشت کے مختلف حصے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد کثرت کے ساتھ حضور ان کا ذکر چھیڑتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا ان سے جو رشتہ تھا مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج بخش دی. تو حضور غصے میں آگے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، میں اس کا تذکرہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، اس نے میرا اقرار کیا تھا. فرماتی ہیں پھر اس کے بعد کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. اور سیدہ فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں کہ میری والدہ کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا جاؤ حضور سے چادر رحمت مانگ لاؤ. میں حاضر ہوئی، حضور نے پوچھا بیٹا اپنی امی سے پوچھو تو صحیح کہ یہ چادر کیا کرنی ہے. میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. حضور نے فرمایا کہ یہ چادر کس لیے طلب کی گئی ہے؟ تو عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے مجھے خیال ہے کہ میرا وقت آخر آ گیا. میں چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے تاکہ حضور کی چادر کی برکت سے میری آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں. اللہ اکبر. اب حضور کا جواب سنیے.
انسانی حقوق کی تنظیمیں اور حقوق نسواں کی بات کرنے والے پوری دنیا کے اوپر آج تک کوئی ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے جو انداز محبت حضور نے اپنایا۔ آنکھیں چھلکنے لگی اور حضور نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا، خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ تو دیکھیے کہ یہ ہے مصطفیٰ کریم کے لائے ہوئے اجالے اور ظلمتوں کو کس طرح دفن کر کے رکھ دیا۔ ایک شخص دولت اسلام سے مالا مال ہوتا ہے، اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا، تو اس گورے کی بات سنی، اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ اسلام کی صرف حضور کی ایک سیرت کی جھلک نے مجھے اسلام کے قریب کر دیا۔ اور وہ میں نے پڑھا کہ ایک دن صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، حضور تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، ایک کونے میں کھڑے ہو کے عرض کی، حضور میرا بچہ صبح سے گم ہو گیا ہے اور آپ دعا کریں کہ وہ بچہ مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے، اسی مجمع میں ایک شخص جو موجود تھا، جو لیٹ آیا تھا، اس نے عرض کی، حضور ابھی ابھی فلاں باغ میں نے اس کے بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ باپ نے جب یہ سنا تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دوڑ لگا دی۔ آقا کریم نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا میاں بڑی جلدی ہے؟ کہا آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، صبح سے بچھڑا ہوں، خبر سنی ہے تو جلدی ملنا چاہتا ہوں، اس کی ماں الگ رو رہی ہے، اس تک اس کو پہنچانا چاہتا ہوں، فرمایا ضرور جاؤ، جلدی ملو بھی، اس کی ماں کو بھی ملاؤ، لیکن میری بھی ایک بات یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو تم بیٹے کو دیکھو گے تو بےتاب ہو جاؤ گے، لیکن سنو اس کو جب آواز دو تو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، بلکہ تم نے جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا، پھر گھر میں لے جانا ہے اور گھر میں جا کے اس سے ضرور پیار کرنا۔ عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکار لوں تو حرج بھی کیا ہے؟ آقا کریم فرمایا تم کیا جانو، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، چونکہ تم صبح سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، اور جب تم بیٹا کہو گے تو جو یتیم بچے ہیں ان کے دل میں خیال آئے گا کاش ہمارا باپ ہوتا تو آج اسی طرح ہمیں بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور ایک پیالی شوربے کی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں پکاؤ کہ جب ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں۔ اگر بچے جاگتے ہوئے اور تمہاری خوشبو نے ان کو بےتاب کر دیا، وہ اپنے غریب اور مزدور باپ سے ضد کر بیٹھے، وہ ضد پوری نہ کر سکا تو بتاؤ اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کاش ہم نے کبھی ان چیزوں پہ بھی غور کیا ہوتا، کبھی ان راہوں پر بھی ہم نے اپنی نظر رکھی ہوتی۔ ہم تو اپنی بیٹی کی شادی کی اور اس کا جہیز تیار کیا اور چار پائیوں پہ بچھا کے پوری بستی کے اندر ایک عورت کو بھیجا کہ ہم نے کھالا ڈالا ہوا ہے اور عورتوں کو کہو کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ۔ دیا تو ہم نے اپنی بیٹی کو، لیکن لوگوں کو کیوں دکھلا رہے ہیں؟ داد وصول کرنے کے لیے واہ واہ حد کر دی، کمال کر دی، لوگوں نے داد دے بھی دی، ہر گلی، ہر چوپال، ہر بیٹھک، ہر حمام پہ، ہر پھٹے پہ بات بھی ہوئی کہ فلاں نے حد کر دی، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بیٹیاں جہیز دیکھنے آئیں ان میں یتیم بچیاں بھی آئیں، ان میں اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح سے کلی والا ڈبہ ہاتھ میں پکڑ کے مزدوری پہ گیا، لیکن بوڑھا ہونے کی وجہ سے اسے کسی نے قبول نہ کیا، وہ 12 بجے تک بیٹھا رہا، کسی کا انتظار کرتا رہا۔ آج وہ بیوی سے وعدہ کر کے آیا تھا جو پیسے ملیں گے اس کا آٹا لے کر آؤں گا، لیکن شام کو جب وہ دوپہر کو واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو کیا سمجھتے ہو اس کا قدم کتنا بوجھل ہے؟ پہاڑ سے زیادہ اس کا ایک ایک قدم بوجھل، اور گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل صراط عبور کرنے کے مترادف، اور اندر کام کرتی ہوئی اور کپڑے سیتی ہوئی اور کڑھائی کرتی ہوئی اس کی بیٹیاں جب اپنے باپ کو خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو پھر ان کے دل پہ کیا گزری؟ اس مزدور کی بیٹیاں بھی تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے گئی، جو حال ان کا ہوا ان کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹنا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تمہارے دین کا مزاج یہ ہے، فرمایا تم بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، کہ اگر کوئی ایسا شخص وہاں ہوا کہ جس کا باپ چلا گیا ہے تو پھر کہیں اس کے دل پہ کچوکے نہ لگیں تو تو اس کو گھر جا کے پیار کر لینا۔ وہ کہتا صرف ایک بات نے مجھے متاثر کیا اور میں اسلام کے قریب ہو گیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کا لایا ہوا دین۔
معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے، حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں بھی اور مہذب معاشروں میں بھی جو شخص کسی قابل نہیں رہتا اور اس کا توازن عقلی بگڑ جائے تو اس کو پنجروں میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کس انداز کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کی، داستان رقم کی۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ حضور مصلی پہ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، ایک خاتون آئی اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے حضور کو یوں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آقا کریم مصلی سے اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ آ گئے۔ آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا خیال رہتا ہے، حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم اس کی بات سننے کے لیے گئے اور پوچھا ہاں بڑھیا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی، کہا کرو، کہا یہاں نہیں کرنی، کہاں کرنی؟ اللہ اکبر، کہا حضور باہر کھلی جگہ وہاں آؤ، میں نے وہاں کرنی۔ اور ایک روایت میں لفظ ہیں کہ دو عورتیں آپس میں لڑ پڑی اور ایک عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا، تو کرتے کرتے جب بات زیادہ بڑھ گئی تو اس نے کہا کہ تو بڑی باتیں کرتی ہے، میں نے حضور کو شکایت لگانی ہے؟ تو اس نے کہا جا جا تیری کون سنتا ہے، تو وہ حضور کے پاس آ گئی، کہا حضور ذرا میرے ساتھ چلے نا، اسے پتا چلے کہ میں حضور کو ساتھ لے آئی ہوں۔ اور پھر جب وہ حضور کو لے کر وہاں گئی تو پھر اس نے کہا دیکھ میں حضور کو ساتھ لے آئی ہوں۔ تو اس نے بھی عرض کی کہ حضور آپ ذرا باہر آئیں اور وہاں میری بات سنیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام باہر چلے گئے، کھلی جگہ تھی مدینہ شریف مسجد نبوی کے بعد، اور حضور اس کی باتیں سن رہی ہے اور وہ سنا رہی ہے۔ عورتوں کی باتیں ویسے بھی بڑی لمبی اور اس کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں، گھنٹے لگ گئے، صحابہ کھڑے ہیں لیکن بول نہیں رہے کہ حضور خود تو کان لگا کے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب وہ تھک ہار کے جانے لگی ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، پورا مدینہ جانتا، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا نازک بدن اور وقت قیمتی اور اس نے دھوپ میں بے تک کی باتیں سنائی، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، ایک تو ہی تے ہے میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ وہ آقا جس آقا نے انسانیت کو وقار دیا، جس آقا نے وہ گرے ہوئے لوگ جن کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا ان کو اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیا، وہ غلام جو پاؤں کے جوتے سے بھی حقیر سمجھے جاتے تھے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ آج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا نظام ہی ہمیں زندگی کی حقیقی طمانینت عطا کر سکتا ہے۔ جتنے مرضی نظام دیکھ لیں اور آزما لیں، بس روشنی ہے، اجالا ہے تو حضور کی سیرت میں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ جو بے چینی پائی جا رہی ہے، یہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا تعلیمات رسالت مآب سے انحراف ہے، اور ہم نہ جانے کہاں کہاں نظریں اٹھائے اور نظریں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنی نگاہوں کا مرکز گنبد خضرا کے مکین کو بنا لیں تو اس معاشرے میں سکون اور طمانینت کا نور ملے گا، اس معاشرے میں روشنی اور اجالے آ جائیں گے، کیونکہ روشنیاں تو پھوٹتی ہی آقا کے نالین سے ہیں، روشنیاں اور اجالے پھوٹتے ہی آقا کے دم سے ہیں۔ تو جو حضور سے وابستہ ہو گیا وہ روشنیوں کا نقیب بن گیا، اور جو حضور سے ہٹ گیا وہ اندھیرے میں ہے، چاہے تم جتنا مرضی اسے روشن خیال کہہ لو، چاہے جتنا مرضی اسے بلند فکر کہہ لو، وہ پی ایچ ڈی ہے لیکن بدھ کے چرنوں میں اپنی پیشانی جھکا کے، آپ کے ہمسائے ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر ہے لیکن گائے کا پیشاب پی رہا ہے، اس کی طب اسے بتا نہیں رہی کہ اس کے اندر کتنے جراثیم ہیں۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بدھ اور پتھر کے سامنے اور مٹی کے بنے ہوئے مادھو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے وہ کھڑا ہوا ہے اور بدھ کے چرنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی ڈگریوں نے، اس کی تعلیم نے اسے بتلایا نا، اس کی ڈاکٹری نے، اس کی طب نے اسے بتلایا نا، اور یہاں ہے ان پڑھ لیکن طبیعت میں نفاست ہے۔ یہ نفاست کہاں سے آئی؟ یہ محمد کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ تو آئیے اپنے آقا کے مولا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرے۔ ماہ ربیع الاول ایک مرتبہ پھر ان ولولوں کو تازہ کر دیتا ہے، رسول کریم کی محبتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے، اصل ناسمجھی کی وجہ سب کچھ ہوتا ہے کہ حضور ہر سال تو نہیں آتے، وہ تو 14 صدیاں قبل آئے تھے، روشنی پھیلی، نور ہوا، ستارے جھک کے قریب آ گئے اور ہر گھر کے اندر اجالے ہو گئے، درختوں کا پھل بڑھ گیا۔ جس سال حضور تشریف لائے نا، روایات میں آتا ہے یہ سن ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا، پہلے سالوں کے نام رکھے جاتے تھے، تو جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا نام ہے عام الفیل، لیکن اس سال کا اور نام ایک عربوں نے رکھا، سنۃ الفرح والابتہاج، اس کا معنی خوشیوں اور چاؤں کا سال۔ وہ کہتے ہیں کیوں نام رکھا؟ انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ آنے والا کون ہے، اس لیے نام رکھا کہ اس سال درختوں پر پھل زیادہ آیا، جانوروں کے دودھ بڑھ گئے، اور جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تھی اللہ نے ان کو بیٹے عطا کر دیے۔
ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے, غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے. محمد مصطفیٰ آئے, بہاروں پر بہار آئی, زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. خرام ناز پایا آفتابوں نے, ستاروں نے, چٹخ غنچوں نے پائی, داغ پائے لالا زاروں نے. ہر سمت روشنی اور اجالے پھیل گئے. تو کہا جاتا ہے کہ حضور آئے تھے, روشنی آئی, ہم مانتے, لیکن حضور ہر سال تو نہیں آتے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں, یہ ہم کب کہتے ہیں کہ حضور ہر سال آتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھیے, اللہ ارشاد فرماتا جل شانہ کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جبریل اترتے ہیں, روح الامین آتے ہیں اور فرشتے طلوع فجر ثانی تک آتے رہتے ہیں. یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. قرآن ہر سال تو نہیں اترتا, لیکن رحمتیں ہر سال اترتی ہیں. اسی لیے حضور تو 14 صدیاں قبل ایک رات کے جرمٹ میں آئے تھے, اجالے بانٹتی ہوئی ایک سحر میں جلوہ گر ہوئے تھے. لیکن سال کے بعد جب وہ ہمایوں لمحے آتے ہیں, حضور تو نہیں آتے, رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا. ہم ان اترنے والی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے کثرت سے درود پڑھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, ان لمحوں کی بساطت سے جن سہانی گھڑیوں کے جھرمٹ میں طیبہ کا چاند چمکا تھا اور آمنہ کا راج دلارا دنیا کے اوپر جلوہ گر ہوا تھا. ہم سلام پیش کرتے ہیں. آئیے میں اور آپ محبتوں اور الفتوں کے اس سامان میں اور اضافہ کرتے ہیں اور زندگی کے شب و روز حضور کے نام پہ گزار دیتے ہیں. ایک دن کا محفل میلاد کیا, ساری زندگی نبی کے نام پہ لگا دیں. ہم جیے تو نبی کے لیے, ہم مرے تو نبی کے لیے. زندگی کی آخری ہچکی رسول کریم کی وفا میں آئے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. ہمارے منتظمین اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کی برکتیں ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے, اور جو نیک مقاصد ان کے پیش نظر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل فرمائے. اور آج کا درس قرآن محفل میلاد میں ضم کیا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے آخری جمعۃ المبارک کو آپ کے قریبی یہاں مسجد سرکار مدینہ میں ماہانہ درس قرآن منعقد ہوتا ہے, صرف عشاء کے متصل